السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 10 اور اس سبق کا جو نام ہے وہ ہے اخفا۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اردو میں لکھا ہوا ہے تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ تنوین مطلب دو زبر دو زیر دو پیش، نون ساکن مطلب جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اور یہاں پر اردو میں لکھا ہوا ہے حروف اخفا 15 ہیں۔ حروف اخفا 15 ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طو، ذو، فا، قوف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین مطلب دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن کے بعد، یعنی جس نون پر جزم ہو اس نون ساکن کے بعد۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یا جس نون پر جزم ہو اس نون ساکن کے بعد حرف اخفا آئے۔ حرف اخفا آئے مطلب یہاں سے لے کر تا سے لے کر کاف تک ان 15 حروفوں میں سے اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ یعنی اگر دو زبر دو زیر یا دو پیش کے بعد تا آ جائے، ثا آ جائے، جیم آ جائے، دال آ جائے، ذال آ جائے یا ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس نون کی آواز جو ہے چھپا کر پڑھنا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر دو زبر دو زیر یا دو پیش کے بعد آ جائے یا جس نون پر جزم ہو اس نون ساکن کے بعد یہ اس 15 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ تو یہی لکھا ہوا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے نوک زبان تالو سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ نوک زبان تالو سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نون ہے اس نون پر جزم ہے تو یہ کیا ہوا؟ یہ نون ساکن ہوا۔ اور یہاں اردو میں لکھا ہوا ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا آ جائے تو یہ نون ساکن ہوا اور نون ساکن کے بعد تا جو ہے وہ حرف اخفا میں سے ہے۔ تا جو ہے وہ حرف اخفا میں سے ہے۔ تا حرف اخفا میں سے ہے اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ حرف اخفا آ جائے نون ساکن کے بعد اگر حرف اخفا آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو نون ہے اس نون کی آواز کو ہمیں ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ جیسے حمزہ نون زبر تا زبر تا تا، اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح پڑھنا ہے۔ انتا نہیں پڑھنا، حمزہ نون زبر ان اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ حمزہ نون زبر نون کو جو ہے ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح اگر حرف اخفا میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن کے بعد آ جائے یا دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد آ جائے تو اس نون کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دو زبر میم کے اوپر دو زبر رکھا ہوا ہے تو دو زبر کس میں سے ہے؟ تنوین میں سے ہے۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے تنوین تو دو زبر جو ہے وہ تنوین میں سے ہوا تو یہاں لکھا ہوا ہے تنوین کے بعد یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا آ جائے۔ اب دیکھیے یہاں پر دو زبر ہے، یہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد کاف آ گیا اور کاف کس میں سے ہے؟ حرف اخفا میں سے ہے۔ کاف اس میں یہ رہا، دیکھیے یہ کاف اور یہ کاف اور دو زبر کے بعد کاف جو ہے حرف اخفا میں سے آ گیا تو دو زبر کی آواز کو ہمیں ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے کیونکہ دو زبر جو ہے دو زبر کے بعد حرف اخفا آ گیا تو دو زبر کی آواز ہمیں ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ مثلا میم دو زبر
اس طرح پڑھنا ہے. میم دو زبر من، اس طرح نہیں پڑھنا ہے. تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو آئیے ہم پڑھتے ہیں. تو پڑھیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ نون زبر تا زبر تا تا تا. میم نون پیش مو، ذال زیر ذی موذی موذی. را پیش رو موذیرو موذیرو. اب یہاں پر دیکھیے یہ نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم ہے تو اس کا مطلب یہ نون ساکن ہے. اور نون ساکن کے بعد ذال جو ہے وہ حرف اخفا میں سے ہے. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں سے ذال کہاں ہے، یہ رہا ذال. تو نون ساکن کے بعد ذال آ رہا ہے اور ذال حرف اخفا میں سے ہے. تو نون کی آواز جو ہے ہمیں ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. موذیرو انت موذیرو انت موذیرو. کاف زیر کی، را الف زبر را کی را. میم دو زبر من نہیں پڑھنا ہے، ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. کیونکہ دو زبر کے بعد جو ہے کاف آ رہا ہے اور کاف حرف اخفا میں سے ہے. کاف زیر کی، را الف زبر را کی را. میم دو زبر کی را کاف الف زبر کا، تا زیر تی کاتی. با یا زیر بی کاتی بی. نون زبر نا کاتبینا کاتبینا. کراما کاتبینا کراما کاتبینا. کاف نون پیش کون، تا پیش تو کنتو. اب نون ساکن کے بعد نون کے اوپر جزم ہے تو یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد تا آ گیا اور تا حرف اخفا میں سے ہے. آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ حرف اخفا میں سے تا بھی ہے. تو نون ساکن کے بعد تا آ گیا تو نون کی آواز جو ہے ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. کاف نون پیش کون، تا پیش تو کنتو. تا پیش تو، را کھڑا زبر را تو را. با دو زبر بن ترابن ترابن. کنتو ترابن کنتو ترابن. یا زبر یا، تا یا زیر تی یتی. میم دو زبر اب دیکھیے دو زبر کے بعد فا آ گیا اور فا حرف اخفا میں سے ہے تو میم کی آواز جو ہے وہ ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. یا زبر یا، تا یا زیر تی یتی. میم دو زبر یتیم. فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ فا آ. واو کھڑا زبر وا فا آ وا. یا کو نہیں پڑھنا ہے. فا آ وا. یتیم فا آ وا یتیم فا آ وا. میم نون زبر اب نون ساکن کے بعد دال آ گیا اور دال حرف اخفا میں سے ہے اس لیے نون کی آواز جو ہے ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. میم نون زبر دال زبر دا دا. خا زبر خا دا خا. لام زبر لا دا خا لا. ہا الٹا پیش ہو دا خا لا ہو دا خا لا ہو.
را زبر را، سین و پیش سو، رسو، لام دو زیر لین. اب دو زیر کے بعد کاف آ گیا اور کاف حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے لام دو زیر لن کی آواز لن اس طرح نہیں پڑھنا ہے بلکہ ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، لین اس طرح پڑھنا ہے۔ را زبر را، سین و پیش سو، رسو، لام دو زیر لین، رسو لین. کاف زبر کا، را یا زیر ری، کری، میم دو زیر من، کری من، رسول کریم، رسول کریم. نون الف زبر نا، را دو زبر رن. اب دیکھیے دو زبر کے بعد ذال آ گیا اور ذال حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے رن دو زبر کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نا رن. ذال الف زبر ذا، تا زبر تا، ذاتا، ذاتا، نارن ذاتا، نارن ذاتا. کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کیتا. با دو پیش بوں. اب دیکھیے دو پیش کے بعد، دو پیش کیا ہے؟ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد اگر حرف اخفا آ جائے تو اس کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، اور دو پیش کے بعد فا آ گیا اور فا حرف اخفا میں سے ہے، اس لیے بوں اس طرح کی آواز نکلے گی، بن. با دو پیش بن اس طرح نہیں پڑھنا ہے بلکہ بوں ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کیتا. پا دو پیش بوں، کتابوں. فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، فی ہی. کتابوں فی ہی، کتابوں فی ہی. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما. یا نون پیش یوں. اب نون ساکن کے بعد فا آ گیا اور فا حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے نون کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ یا نون پیش یوں، فا زبر فا، یوں فا. خا پیش خو، یوں فخو، یوں فخو. یوما یوں فخو، یوما یوں فخو. میم نون زبر موں، تو زبر تو، غین کھڑا زبر غا، طغا، من طغا، من طغا. نون ساکن کے بعد حرف اخفا تو آ گیا، اس لیے نون کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ فا تا زبر فت، ہا دو پیش ہوں، فت ہوں. دو پیش کے بعد قوف آ گیا اور قوف حرف اخفا میں سے ہے، اس لیے دو پیش کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ فاتا زبر فت، ہا دو پیش ہوں، فت ہوں. قوف زبر ق، را یا زیر ری، قری. با دو پیش بن، قریبن. فتح قریب، فتح قریب. میم نون زبر من. اب نون ساکن کے بعد ثا آ گیا اور ثا حرف اخفا میں سے ہے، تو نون کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ میم نون زبر من، ثا زبر ثا، من ثا. قوف پیش قو، من ثا قو. لام تا زبر لت، من ثا قو لت، من ثا قو لت. حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل. نون الف زبر نا، انزلنا، انزلنا. نون کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، اس لیے کہ زا جو ہے وہ حرف اخفا میں سے ہے۔ شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شی ان. قوف زبر ق، دال یا زیر دی، قدی. را دو پیش رن، قدیرن.
شيء قدير شيء قدير شيء قدير. یہاں پر دو زیر کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، اس لیے کہ قوف جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے. شیء قدیر شیء قدیر.